بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ 13ویں پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ بات چل رہی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق۔ اس سے پچھلی آیت میں یعنی 12ویں پارے کی آخری آیت میں عزیز مصر کی بیوی جس کا نام مفسرین زلیخا ذکر کرتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ یہ بات جو اقرار میں آج کر رہی ہوں، اقرار اس لیے کر رہی ہوں کہ تاکہ میرے خامند کو پتہ چل جائے کہ ان کی عدم موجودگی میں نے ان کی خیانت نہیں کی، اور ساتھ میں دوسرا رخ بھی ذکر کیا، وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے آپ کو غلطی سے بری بھی قرار نہیں دیتی، یعنی میں بھی انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ وما ابرئ نفسی، کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا جو نفس ہے وہ انسان کو غلطی کا حکم دیتا رہتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو جائے تو اس کا جو نفس امارہ ہے اس کو غلط کاموں پر نہیں ابھارتا۔ پھر بھی اگر کسی سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو ان ربی، بے شک میرا رب غفور الرحیم، بخشنے والا بھی ہے اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ جب یہ باتیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق کہ 15 سال کی پلاننگ اس بندے نے دے دی ہے خواب کی تعبیر میں، تو بادشاہ کو جب بتلایا گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام پاک دامن بھی ہیں، ان پر کسی قسم کی کوئی اخلاقی معاملات نہیں ہیں، غیر اخلاقی، وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے فوری کہا اس بندے کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو اپنا خصوصی بندہ بناؤں گا، استخلصہ لنفسی، اپنا مشیر خاص بناؤں گا۔ فلما کلمہ، جب یوسف علیہ السلام کی بادشاہ سے بات ہوئی تو بات صرف مشیر خاص تک نہ رہی، بات صرف مشیر خاص تک نہ رہی بلکہ بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی کہ بادشاہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو فوری طور پر کہہ دیا کہ تم صرف مشیر خاص نہیں ہو، انک الیوم لدینا مکین امین، تم آج ہی سے ہمارے پاس صاحب اختیار بھی ہو اور صاحب ذمہ داری بھی ہو۔ اب مشیر نہیں رہے تم صرف، بلکہ ذمہ داری دے دی۔ یہاں ذمہ داری دیتے ہوئے بادشاہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو 2 چیزیں ذکر کی ہیں، انک الیوم لدینا مکین امین، مکین جس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، امین جو امانت دار ہو۔ اور ذمہ داری دینے کے لیے یہ اصول قرآن کریم میں 4 دفعہ ذکر ہوا ہے کہ ذمہ داری ایسے شخص کو دو جو صاحب صلاحیت ہو، جسمانی طور پر طاقت رکھتا ہو، قوت فیصلے کی بھی، اور صاحب علم بھی ہو، صاحب علم بھی ہو، جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں کہا، قال، جب بادشاہ کی جانب سے یوسف علیہ السلام کو اپنا مقرب بھی بنا لیا گیا اور یہ بھی بتلا دیا گیا کہ تم صاحب اختیار ہو آج سے، تو یوسف علیہ السلام نے تجویز دی، قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین سے جو محصولات حاصل ہوتی ہیں، چاہے وہ زرعی ہیں چاہے وہ معدنیات سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے اوپر مجھے مامور کر دو، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہوں، علیم صاحب علم بھی ہوں۔ ذمہ داری ایسے شخص کو دینی ہے جس میں یہ صفات خوبیاں پائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس دھرتی پر اختیار دیا، اقتدار دیا، مکننا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، سیدنا یوسف علیہ السلام اس زمین میں یعنی مصر میں جہاں چاہیں وہ رہیں،
نصیب برحمتنا من نشاء، اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور جو محسن ہیں، حسن کارکردگی کے حامل ہیں، چاہے جیل میں ہیں، چاہے خلوت میں ہیں، چاہے جلوت میں ہیں، چاہے بھائیوں میں ہیں، چاہے سماج میں ہیں، جہاں جہاں رہیں انسان حسن کارکردگی کا حامل ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا نضيع اجر المحسنین، ہم ایسے لوگوں کا بدلہ نہ دنیا میں ضائع کرتے ہیں نہ آخرت میں۔ دنیا میں تو یوسف علیہ السلام کو یہ ملا، آگے آخرت کا بھی ذکر کر دیا اور فرمایا ولا اجر الاخرۃ خیر، آخرت کا اجر وہ اس سے ہٹ کر ہے، للذین آمنوا، کن لوگوں کے لیے؟ جو اہل ایمان ہیں، وکانوا یتقون، اور وہ دنیا میں تقوی اپناتے تھے۔ اب وہ منظر شروع ہو گیا ہے، 7 سال کا جو عرصہ تھا جس میں زراعت بڑی اچھی ہونی تھی وہ سب گزر چکے ہیں، قحط سالی کا بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ خبر فلسطین پہنچی ہے کہ مصر والوں نے بہت سا غلہ سٹاک کیا ہوا ہے، مصر والوں نے بہت سا غلہ سٹاک کیا ہوا ہے اور وہ مناسب قیمت پر غلہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اب جب یہ خبر یعقوب علیہ السلام کے گھرانے تک پہنچی، ان کے بھائیوں تک، تو وہ بھی غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے، صرف اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے غلہ لینے کے لیے۔ وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان کے دربار میں جہاں بھی ان کا دفتر تھا، آفس تھا۔ فعرفہم، یوسف علیہ السلام تو فوری پہچان گئے، وہم لہ منکرون، اور وہ جو ان کے بھائی تھے وہ پہچان نہیں پا رہے تھے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں تو یہ تھا وہ مر کھپ گیا ہوگا بیچارہ، لیکن یوسف علیہ السلام نے فوری پہچان لیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، ان کو غلہ بھی دے دیا، جو بات طے ہونی تھی وہ سب کچھ ہو گیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، جب ان کا سامان تیار کر دیا، قال، یوسف علیہ السلام نے کہا ائتونی بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، جو تم اپنے بھائی کا ایک کا غلہ لے کے جا رہے ہو نا، کہ جس کے بارے میں تم نے کہا ہے کہ ہمارا بھائی ایک وہیں پر ہے اور میں نے اس کا غلہ تمہیں دے دیا ہے، آئندہ تم نے اپنے اس بھائی کو لے کر آنا ہے۔ الا ترون، تم دیکھ نہیں رہے، انی اوفی الکیل، میں نے پورا تول جو ہے، ماپ جو ہے تمہیں پورا دیا ہے، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں، تمہاری مہمان نوازی میں بھی کسی قسم کی میں نے کمی نہیں کی۔ فإن لم تأتونی بہ، اگر تم اپنے اس بھائی کو میرے پاس نہیں لے کر آتے، فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، تو پھر تمہارے لیے میرے پاس نہ تو گندم ہے اور میرے قریب بھی مت آنا۔ مطلب اب تھوڑی سی سختی دکھائی ہے کہ آئندہ بھائی کو ساتھ لے کر آنا ہے۔ کیا کہنے لگے؟ قالو، سب بھائیوں نے کہا، سنراود عنہ اباہ، سنراود، ہم ورگلائیں گے اس کے متعلق اس کے والد کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ لفظ سنراود عنہ اباہ، سنراود، راودہ، یہ پہلے لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب زلیخا نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کے لیے کوشش کی تھی، وہاں بھی قرآن کریم میں وراودتہ التی هو فی بیتہا، یہاں پر بھی وہی الفاظ، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے اور ہم امید ہے اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اپنے نوجوانوں کو کہا، لڑکوں کو کہا سیدنا یوسف نے، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، یہ جو قیمت دے کر گئے ہیں نا ہمیں، جو پیسے غلے کے بدلے میں، یہ ساری قیمت ان کے سامان میں ڈال دو، لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، شاید کہ وہ اس قیمت کو دیکھ کر وہ پہچان لیں کہ ہم بڑے سخی ہیں۔ کب؟ اذا انقلبوا الی اہلہم، جب گھر میں جا کر اناج کے جو بورے ہیں کھولیں گے تو ان کو یہ پیسے اس میں سے ملیں گے، لعلہم یرجعون، شاید وہ دوبارہ پھر لینے کے لیے آئیں۔ یہ یوسف علیہ السلام نے ان کو اس لیے دی قیمت کہ ان کو اچھا نہ لگتا کہ ہم بغیر قیمت ادا کیے یہ چیز لے آئیں، تو جب وہ اپنے اناج میں، اپنے غلے میں وہ قیمت کے پیسے دیکھیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ شاید ہم نے قیمت دی ہی نہیں، لہٰذا اب جانا چاہیے دوبارہ۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کے پاس پہنچے، قالو، تو سب نے کہا، یا ابانا منع منا الکیل، ہم سے آئندہ کے لیے غلہ روک لیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا نکتل،
آئندہ جب ہم جائیں تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجنا، ہم ان کا بھی غلہ لے کر آئیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یوسف کی طرح اس کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے، اب کی بار بنیامین کی ہم حفاظت کریں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بھی بات یاد آ گئی، قال کہنے لگے هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، کیا میں اب بنیامین کے متعلق بھی تمہیں اسی طرح تم پر اعتماد کروں جیسے اس سے پہلے بنیامین کے بھائی یوسف کے متعلق تم پر اعتماد کیا تھا؟ اچھا، فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ یوسف زندہ ہے، ابھی بھی یوسف ابھی بھی زندہ ہے، لیکن کہاں ہے پتہ نہیں، اس لیے کیا کہا فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اس بنیامین کی بھی اور اس کے بھائی یوسف کی بھی، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، پتہ چلا کہ یہ جو بھائی کو بھیجنے والی بات انہوں نے اتنی بے صبری میں کی، سامان نہیں کھولا، سامان کھولنے سے پہلے یہ کہا کہ آئندہ جب جائیں گے تو ہمیں ہمارے ساتھ بنیامین کو لازمی بھیجنا، اب سامان کھول رہے ہیں۔ ولما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، دیکھا کہ ان کی قیمت ان کو واپس لوٹا دی گئی ہے، تو خوشی میں پھولے نہیں سما رہے، کہہ رہے ہیں قالوا یا ابانا ما نبغی، ابا جی ہمیں اور کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ دیکھو ہماری قیمت ہمیں واپس کر دی ہے انہوں نے، ونمیر اہلنا، ہم آئندہ اپنے گھر والوں کے لیے اناج لے کر آئیں گے، ونحفظ اخانا، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا غلہ اضافی لے کر آئیں گے، ذالک کیل یسیر، یہ تو بڑا آسان ہو گیا، آئندہ کے لیے بھی ہم قیمت تو اکٹھی کرنی پڑنی تھی، لیکن قیمت تو ہمیں واپس مل گئی، آج والا غلہ تو آسان ہمیں مفت میں مل گیا۔ قال، سیدنا یعقوب نے کہا لن ارسلہ معکم، پہلے تھوڑا سا آمادگی کا اظہار کر دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، لیکن جب دیکھا قیمت یعنی آئندہ جانے کا بھی انتظام ہو گیا ہے، پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے، تو اب یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ یہ تو اب لے کر جائیں گے، اب ان کے ساتھ میں بات پکی کرتا ہوں، کہا لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، میں تمہارے ساتھ بنیامین کو اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ تعالی کے ساتھ پکا وعدہ نہیں کرتے، کس چیز کا؟ لتأتننی بہ، کہ تم اس بنیامین کو واپس ضرور لے کر آؤ گے، ہاں الا ان یحاط بکم، الا کہ تمہاری کوئی مجبوری بن جائے، کوئی دشمن تمہیں پڑ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن تم نے اپنے تئیں پوری کوشش کرنی ہے۔ فلما آتوہ موثقہم، جب سب نے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ پکا وعدہ کر لیا تو اس وقت سیدنا یعقوب نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ ہماری اس بات پر اب گواہ ہے، اللہ تعالیٰ اب ہمارے اس معاملے کو سنوارنے والا ہے، اس کا کارساز ہے۔ فرمایا جب جانے کے لیے بھیجنے کے لیے خود بھی آمادہ ہو گئے، اب جب دوبارہ جا رہے ہیں غلہ لینے کے لیے، عرصے بعد جب غلہ ختم ہو گیا، وقال، سیدنا یعقوب نے کہا یا بنیہ، میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل مت ہونا، کیوں؟ 11 بیٹے تھے، سارے ایک جیسے تھے، کڑیل، نوجوان، خوبصورت، یہ نہ ہو کہ نظر لگ جائے، کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا مصر شہر میں، وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اللہ کے فیصلے کے سامنے میری یہ تدبیر کسی کام کی نہیں ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلے اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، علیہ توکلت، اور یہ ظاہری سبب اختیار کر کے کہ تم شہر میں اکٹھے داخل نہ ہونا، یہ ظاہری سبب ہے، ظاہری سبب اختیار کر کے بھی علیہ توکلت، اللہ تعالیٰ پر ہی میں توکل کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر ہی توکل کریں توکل کرنے والے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، جب یہ سارے بھائی وہیں سے داخل ہوئے جہاں سے داخل ہونے کا حکم ان کے والد نے دیا تھا، لیکن اللہ کے جو فیصلے ہوں ان کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یہ جو تدبیر تھی الگ الگ دروازے سے داخل ہونے کی، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے کو ٹال نہیں سکتی تھی، ہاں الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، یہ یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک تمنا تھی، ایک ان کی چاہت تھی، وہ انہوں نے پوری کر لی کہ تم شہر میں داخل ہو تو الگ الگ ہو کر داخل ہونا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام
صاحب علم تھے، کیوں؟ ہم نے ان کو سکھایا تھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ ولما دخلوا علی یوسف آوى الیہ اخاہ، اب دوبارہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا۔ قال انی انا اخوک، اس کو کان میں بتا دیا، بنیامین میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، کان میں بتا دیا۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، ماضی میں جو کچھ بھی یہ کرتے رہے نا آپ کے ساتھ، ان پر مایوس ہونا چھوڑ دو، اس کو یاد کر کے اب غمگین نہ ہوا کرو۔ فرمایا فلما جہزهم بجہازهم، اب جب دوبارہ ان کا سامان سفر تیار کر دیا، غلہ تیار کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، وہ جو ایک پیالہ تھا جس سے اناج ماپتے تھے، وہ اپنے بھائی کے پالان میں چھپا دیا، اور یہ روانہ ہو گئے سارے بھائی۔ سارے بھائی جب روانہ ہوئے، ثم اذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر انکم لسارقون، قافلے والو تم تو چور ہو، اونچی آواز میں کہا، قافلے والو تم تو کیا ہو؟ چور ہو۔ قالوا، سارے کے سارے بھائی متوجہ ہوئے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، آگے سے جواب میں یہ نہیں کہا نہیں ہم چور نہیں ہیں، نہ، کیوں؟ انہیں تو پتا تھا کوئی بھی چور نہیں ہم میں سے، اور تھا بھی کوئی بھی نہیں، انہیں یقین تھا کہ ہم اس طرح کی حرکت کرنے والے نہیں ہیں، تو ساتھ ہی کہہ دیا کیا گم ہوا بھائی تمہارا جو ہمیں کہہ رہے ہو تم چور ہو، ٹھیک ہے۔ وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا، سب نے کہا، اعلان کرنے والوں نے کہا، نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ، بادشاہ کا جو سا ہے جس سے غلے کو ماپا جاتا ہے وہ گم ہو گیا ہے، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو یہ لے آئے گا اس کو انعام میں ایک اونٹ کے برابر غلہ ملے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن بھی ہوں، اس غلے کا ایک اونٹ کے برابر غلے کا میں ضامن ہوں۔ قالوا، سب کہنے لگے یہ 11 کے 11 بھائی، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تمہیں پتہ ہے، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم زمین پر فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا، تو آگے سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے کارندے نے کہا، اس کو سمجھایا گیا تھا، بتلایا گیا تھا کہ آپ نے یہ کہنا ہے۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، بھئی اگر تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا نکلا کہ ہم چور نہیں ہیں اور تمہارے پاس سے یہ نکل آیا تو پھر اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، آسان سی بات ہے، ہمارے ہاں اصول ہے کہ جس کے پاس چوری کی چیز ملے، جس کے پاس چوری کی چیز ملے، وہ چور مالک کا غلام بن جاتا ہے، وہ چور مالک کا غلام بن جاتا ہے، لہذا جس کے پاس وہ تمہارا سا اور پیالہ مل جائے گا وہ تمہارا، اس کو تم اپنے پاس رکھ لو گے۔ فَهُوَ جَزَاءٌ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے ہم اپنے علاقے میں ظالموں کو اسی طرح کرتے ہیں، جو چور اس طرح کرتے ہیں نا اس کو ایسے ہی کرتے ہیں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، اب جب یوسف علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ ان کے سامان میں موجود ہے، پہلے کس کا سامان تلاش کیا؟ دوسرے بھائیوں کا، سب سے آخر میں بنیامین کا چیک کیا تاکہ کسی کو شک بھی نہ پڑے کہ پلاننگ تھی۔ شروع میں بنیامین کا چیک کر لیتے تو ممکن تھا کسی کو شک ہو جاتا یہ ہوا کیا ہے، پہلے ہی پلان میں سے نکل آیا، سب سے آخر میں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کے سامان میں سے وہ پیالہ نکال لیا۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسی طرح یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر چلی۔ تدبیر کیا تھی؟ اگر یوسف علیہ السلام جہاں تھے وہاں کے اصول و ضوابط لاگو کیے جاتے تو سیدنا یوسف اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، ان کے ہاں اصول و ضوابط اور تھے۔ چوری کے بدلے میں چور کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، یہ فلسطین کا اصول و ضابطہ تھا ان کے علاقے، تو انہی کے منہ سے اگلوایا کہ بھائی بتلاؤ کیا طریقہ کار ہوگا پھر، کہ کیا سزا ہوگی، تو انہوں نے اپنے علاقے کا اصول بتانا تھا، انہوں نے فلسطین کا اصول بتلایا، یوسف علیہ السلام کا کام بن گیا۔
وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لوں، مزید میرے بھائی کو یہ دوسرے میرے سوتیلے بھائی جو ہیں وہ تکلیف نہ دیں۔ فرمایا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام کسی بھی شکل میں اپنے بھائی بنیامین کو بادشاہ کے نظام زندگی کے مطابق، اصول و ضوابط کے مطابق پکڑ نہیں سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کیا ہوا؟ فلسطینیوں کے منہ سے یہ نکلوا دیا کہ ہمارے ہاں اصول یہ ہے جو چوری کرتا ہے وہ مالک کا غلام بن جاتا ہے۔ نرفع درجات من نشاء، جس کا چاہتے ہیں ہم درجہ بلند کرتے ہیں، کس کے ذریعے؟ علم و حکمت کے ذریعے۔ وفوق کل ذی علم علیم، انسان جتنا مرضی صاحب علم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑا ایک علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب ان بھائیوں میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور مسائل کھڑے ہو گئے۔ کیا کھڑے ہو گئے جی؟ قالو، کہنے لگے ان یسرک، بنیامین نے چوری کی ہے نا، ان یسرک، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی پہلے، جھوٹ بول دیا۔ ان یسرک فقد سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف فی نفسه، بنیامین کا بھائی کون ہے؟ یوسف، یوسف ہی سامنے ہے اس وقت۔ فاسرها یوسف فی نفسه، تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپا لی، اپنی صفائی پیش نہیں کی۔ ولم یبدیہا لہم، واضح نہیں کیا۔ قال انتم شر مکانا، دل میں کہا تم بڑے غلط قسم کے لوگ ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تم جو بات کر رہے ہو وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر رہے ہیں، قالوا یا ایھا العزیز، کیونکہ انہیں تو نہیں پتہ یہ ہمارا بھائی ہے، یا ایھا العزیز، عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس لڑکے کا یعنی بنیامین کا جو باپ ہے بہت بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانہ، ہم 11 میں سے کسی ایک کو تم رکھ لو، اس بنیامین کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ بنیامین کے متعلق تو وعدہ دے کر آئے ہیں، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت اچھا آدمی سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پیچھے جیل میں بھی جیل کے قیدی نے کیا کہا تھا؟ انا نراک من المحسنین، یہاں پر بھی انہوں نے بھی کہا انا نراک من المحسنین۔ ان تمام کی تمام خواتین نے بھی کیا کہا تھا؟ ہم نے اس کے متعلق کوئی غلط چیز نہیں جانی، ہم نے اس کے متعلق کوئی غلط چیز نہیں جانی، یعنی انہوں نے بھی کیا کہا تھا کہ واقعی بندہ بڑا اچھا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جہاں بھی رہے ہیں، جہاں بھی رہے ہیں، لوگوں نے تعریف ہی کی ہے، انا نراک من المحسنین۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم تو صرف اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہماری چیز ملی ہے، کسی اور کو نہیں پکڑ سکتے۔ اگر کسی اور کو پکڑیں گے تو انا اذا لظالمون، ہم تو ظالم ہو جائیں گے۔ چور کو پکڑنا چاہیے نا، تو جس کے پاس سے سامان ملا ہے اسی کو پکڑیں گے ہم۔ یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ اگر کوئی جائز کام، کوئی جائز کام جائز رستے سے نہ ہوتا ہو، کوئی جائز کام جائز رستے سے نہ ہوتا ہو، اس جائز کام کو تھوڑے سے غلط رستے سے کرنا ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر یوسف علیہ السلام نے یہ جو پیالہ ان کے اپنے بھائی کے پلان میں رکھا اور تہمت لگی اپنے بھائی پر، یہ چور بن گیا، یہ کام ٹھیک ہے؟ غلط ہے۔ لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بھائی کو سوتیلے بھائیوں کے ظلم سے محفوظ رکھوں اور اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا، جب سارے زور لگا لگا کے تھک گئے، مایوس ہو گئے، خَلَصُوا نَجِيًّا، اب سارے سائڈ پر ہو گئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ، بڑے بھائی نے کہا أَلَمْ تَعْلَمُوا، تو تمہیں پتہ نہیں ہے أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، کہ تمہارے والد نے اس بنیامین کے متعلق بڑا پکا وعدہ لیا ہے۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور تم اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے متعلق بڑی کوتاہی کر چکے ہو، یوسف علیہ السلام کے متعلق بڑی کوتاہی کر چکے ہو۔ اب کیا ہے؟ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، تو میں تو یہی رہوں گا، میں نہیں جاؤں گا، میں یہی مصر میں رہوں گا، فلسطین نہیں جاؤں گا، حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، یہاں تک کہ میرے والد صاحب کی طرف سے مجھے اجازت ملے کہ بیٹا آ جاؤ، او يَحْكُمَ اللَّهُ لِي،
یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، ارجعوا الی ابیکم، بڑے بھائی نے کہا تم سارے اپنے والد صاحب کے پاس جاؤ، فقولوا، اور کہو، یا ابانا ان ابنک سرق، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ کس نے؟ تمہارے بیٹے نے۔ پیچھے کھولے ذرا، جہاں پر یا قالوا یا ابانا ارسل معنا اخانا، فارسل معنا اخانا، یہ آیت نمبر 63۔ وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ جب مطلب کا اپنا مطلب تھا نا، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو، بنیامین کو، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو، کہ ہم کیا کریں گے؟ اناج لے کر آئیں گے، غلہ لے کر آئیں گے۔ جب مطلب نہیں تھا ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی، یہاں یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی، یہاں یہ نہیں کہا ہمارے بھائی نے چوری کی، نہ، تیرے بیٹے نے چوری کی۔ جب غلہ لینا تھا تو ہمارے بھائی کو بھیجو، حالانکہ بندہ وہی ہے۔ رشتے چینج ہو جاتے ہیں، مفادات جہاں پر ہوں وہاں رشتے بدل جاتے ہیں، اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یوسف بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جس کا ہمیں علم تھا، وما كنا للغیب حافظین، غیب کے معاملات ہمیں نہیں پتہ۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ ابا جی، وہ جو شروع میں ہم نے آپ کو وعدہ دیا تھا نا، وہ وعدہ اس چیز کا تھا کہ ہم سارے کے سارے کوشش کریں گے کہ اپنے بھائی کی حفاظت کریں، اور ہم نے کی، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ تیرا بیٹا چوری کر لے گا اور وہاں پھنس جائے گا۔ اب اس میں جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ خلافی ہو رہی ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، تیرے بیٹے کا قصور ہے۔ کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ کو یقین نہیں آئے گا ہماری بات پر، کیونکہ پہلے بھی آپ ہم پر یقین نہیں کرتے تھے، پہلے بھی یقین نہیں کرتے تھے، اب بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ ذرا اس بستی سے پوچھئے جہاں ہم نے رہائش رکھی ہوئی تھی کہ آپ کا بیٹا کدھر ہے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیجئے جس قافلے میں ہم واپس آئے ہیں۔ یعنی جب انسان تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہوتا ہے نا، تو پھر ساری کی ساری چیزیں سامنے رکھتا ہے، دیکھو جی جہاں رہتے تھے وہاں ان لوگوں سے بھی پوچھ لو کہ وہاں ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا تھا اور اس کی پوری حفاظت کی تھی۔ پھر جب راستے میں آئے ہیں تو راستے میں بھی پوچھ لو کہ ہمارے ساتھ بنیامین تھا ہی نہیں، بنیامین کو وہیں پر عزیز مصر نے اپنے پاس قید کر لیا۔ کہا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، وہی بات جو پہلے یوسف علیہ السلام کے متعلق کی تھی، یہ تمہاری اپنی کوئی چال بازی ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں صبر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اچھے انداز سے صبر کرنے کی توفیق دے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، دیکھیے یعقوب علیہ السلام نے اشارہ کیا یہاں پر بھی، عین امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے سب کو لے آئے۔ یوسف علیہ السلام پہلے باہر ہیں، بنیامین عزیز مصر کے پاس رہ گئے، بڑا بھائی جو ہے وہ کہنے لگا نہیں، چونکہ وعدہ دیا ہوا ہے کہ میں تو نہیں جاؤں گا۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ عربی زبان میں جمع جو ہوتی ہے وہ 3 کی ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یأتینی بہم، بہما نے کہا کہ بنیامین اور بڑا بھائی، نہ، یوسف بھی شامل ہے ان میں۔ عین امید ہے اللہ تعالیٰ ان تینوں کو، یوسف، بنیامین اور یہوذا، جو بڑا بھائی تھا اس کا نام مفسرین ذکر کرتے ہیں یہوذا تھا، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو جانتا بھی ہے، اور جو خواب پورا کرنا ہے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے حکمت عملی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اب یوسف علیہ السلام کے والد سیدنا یعقوب یہ بات کہہ کر ان سے سائڈ پر ہو گئے اور تنہائی میں جا کر کہنے لگے وقال یا اسفا علی یوسف، یوسف پر افسوس کرنے لگے۔ یا پہلے یوسف بھی گیا، پھر بنیامین بھی گیا، اس کے پیچھے بڑا بیٹا بھی گیا، 3 گئے۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، دکھ اور غم کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کر۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اپنا غم اور اپنا دکھ وہ پینے والے تھے۔ اولاد فوت ہو جائے نا تو والدین کو صبر آ جاتا ہے، اولاد فوت نہ ہو، اس طرح سے دور ہو جائے صبر نہیں آتا، دل میں یہی آتا ہے پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا، پتہ نہیں وہ کیسے ہوگا، کیسے کھاتا ہوگا، کیسے پیتا ہوگا۔
قالو، اب سارے بھائی کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، تفتح تذکر یوسف، تجھے یوسف نہیں بھولے گا، حتی تکون حرضا، تو اپنے آپ کو قریب المرگ کر لے گا۔ حرض کہتے ہیں ایسے شخص کو جو بہت زیادہ دلی دکھ یا دماغی تکلیف کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو جائے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حرض۔ یا کوئی شخص کسی سے گہری محبت کی بنا پر مرنے کے قریب ہو جائے تو اس کے لیے لفظ حرض استعمال ہوتا ہے۔ او تکون من الحالکین، یا تو آپ قریب المرگ ہو جائیں گے یا مر جائیں گے، او تکون من الحالکین۔ قال، سیدنا یعقوب نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں نے تم سے تو کوئی بات نہیں کی، میں تو اللہ کو اپنے دکھڑے سنا رہا ہوں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے کچھ ایسی باتیں پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ، کیونکہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ وہ خواب ابھی پورا ہونا ہے۔ فرمایا سیدنا یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، یا بنیہ، میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ ذرا دوبارہ پھر مصر جاؤ دوبارہ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ یہ نہیں کہا یوسف بنیامین اور یہوذا کو تلاش کرو، نہ، یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر ناشکرے ہی مایوس ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، جب اب یہ تیسری بار آ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی، تیسری بار دخلوا علیہ، یوسف پر داخل ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہم اور ہمارے گھر والے بڑے تنگی میں ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاہ، پہلے تو چلو کچھ لے آئے تھے ہم، اب تو ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاہ، بالکل گھٹیا سے سکے لے کر آئے ہیں، کسی کو بھی دیں گے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، فاوف لنا الکیل، آپ سے ریکویسٹ ہے ہمیں غلہ پورا دے دیں، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کریں، ہم پر کیا کریں؟ صدقہ کریں۔ یہ جو لفظ تھا وتصدق علینا، اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے دل کو پگھلا دیا کہ حالات اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ خانوادہ نبوت، نبی ہے نا، خانوادہ نبوت اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب مانگنے لگا ہے، وتصدق علینا، ہم پر صدقہ کر دو۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بڑا اچھا بدلہ دیتا ہے۔ جب یہ جملہ سنا تو اب یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، کہا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جیسے ہی یوسف کا نام آیا 14 طبق روشن ہوئے، اور قالو، سارے کہنے لگے، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہیں ان کے، انک لا انت، یہ چاروں الفاظ، چاروں پانچوں، حمزہ استفہام کا، ان تاکید کا مخاطب کا، لا لام تاکید کا، انت ضمیر، جیسے آپ زبان کام نہ کرے وہ انداز، قالو انک لا انت یوسف، تو یوسف ہے؟ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف، جی میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، ہم پر اللہ کا احسان ہے، انہ من یتقی ویصبر، جو بھی تقوی الہی اپناتا ہے، ویصبر، شریعت پر اپنے آپ کو شریعت پر کاربند رہتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محسنین جو لوگ گواہی دیتے تھے سیدنا یوسف کے بارے میں، انا نراک من المحسنین، جیل میں بھی جا رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ محسن ہیں، بھائی بھی لا علمی میں کہہ رہے ہیں کہ آپ محسن ہیں، یہاں پر یوسف علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو محسن ہو، حسن کارکردگی کا حامل ہو، اللہ اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ قالو، سب نے کہا، اب سب کو پتہ تو چل گیا کہ کچا چھٹا سارا اس بندے کو پتہ ہے، اب عذر خواہی یہ وہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مان لو، سارے فوری طور پر کہنے لگے، قالو تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، بھائی آپ کو اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے، ہم سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو آزمایا ہے، آپ کو عطا کیا ہے، نوازا ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، غلط تو ہم ہی تھے، غلط ہم ہی تھے۔ قال،
سیدنا یوسف علیہ السلام نے پھر اگلی کوئی بات نہیں کی، انہیں کوئی چیز یاد نہیں کروائی. یاد کرو جب تم نے مجھے دھکا دیا تھا، میرے کپڑے تم نے اتارے تھے، میں آوازیں دیتا رہا، تم نے کسی نے میری بات تک نہیں سنی، کوئی بات نہیں کی، کوئی بات نہیں کی. کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں ہے تم پر. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے. وہو ارحم الراحمین، اور اللہ تبارک تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے. سورہ یوسف کے آغاز میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ جو سارے کام ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، ان کے بھائیوں نے کیے، وہی رویہ مشرکین مکہ نے کس کے ساتھ اپنایا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی رویہ اپنایا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنایا تھا. جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ فرمائے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، یہی الفاظ کہ تم پر کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہے. یغفر اللہ لکم، ساتھ میں دعا بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف فرمائے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ذرا تصور کریں، ہم ان سارے مراحل میں یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے وہ جب کنویں میں دھکا دیا، پھر جب عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ معاملہ ہوا، پھر جیل کے اندر معاملات ہوئے، پھر خواتین کے ساتھ معاملات ہوئے، پھر عزیز مصر نے جب ان کو باہر نکالا تب معاملات ہوئے، بھائیوں کے سامنے 3-4 دفعہ آئے، کسی مقام پر بھی انہوں نے ذرہ سی بھی سابقہ کسی بات کو نہیں چھیڑا. ہم میں سے کوئی شخص ہو یوسف علیہ السلام کی جگہ پر ان تمام مراحل میں، کیا کریں گے ہم؟ بڑا مشکل ہے. ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، انہ من عبادنا المخلصین، مخلص. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک روایت منسوب ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا کہ بادشاہ سلامت تمہیں بلا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چلا جاتا. لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، پہلے مسئلہ کلیئر کرو، پہلے بتلاؤ کہ وہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے، میرے بارے میں بتلاؤ، میں غلط تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوتا تو میں آسانی کو دیکھ کر نکل جاتا، ٹھیک ہے جی نکلنے کا موقع ملا، چلو نکلتے ہیں، چلتے ہیں. اللہ اکبر. ساتھ ہی سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ. جس قمیص کی وجہ سے ان کی بینائی ختم ہوئی، یعنی علامت بن کر گئی تھی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، وہی قمیص کیا ہے؟ اب واپس جا رہی ہے. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے والد صاحب کے چہرے پر ڈالا میری قمیص، یأتی بصیرا، نظر واپس آ جائے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کے سب، تم بھی، تمہاری اولادیں بھی، تمہاری بیویاں بھی، سب کو میرے پاس لے کر آؤ. اچھا، اب ادھر سے یوسف علیہ السلام کے بھائی نکلے ہیں فلسطین کی جانب، ادھر سیدنا یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ مصر سے نکلا، قَالَ أَبُوهُمْ، ادھر فلسطین میں یعقوب علیہ السلام نے کہا إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے پاگل نہ کہو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قالو، جو ایک آدھا بھائی پیچھے موجود تھا کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ابو آپ تو وہ پرانی گھسی پیٹی باتوں میں گھسے ہوئے ہیں، آپ تو چھوڑ دو یوسف کو، انک لفی ضلالک القدیم، پرانی گمراہی میں یوسف پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں. لیکن فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری دینے والا آ گیا، القاہ علی وجہہ، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ قمیض ڈالی، فرتد بصیرا، بینائی واپس آ گئی. قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیوں بھائی میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے. اب سب کے سب سرنڈر ہو گئے، کہنے لگے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ابا جی ہمارے لیے بخشش طلب کرے اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. قال، سیدنا یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا. کب؟ جب قبولیت کا وقت ہوگا، یعنی رات کے وقت میں. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. فلما دخلوا علی یوسف، جب یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ اب آئے، کتنی بار آ رہے ہیں؟ چوتھی بار.
اب کیا ہیں، خود بھی ہیں، اہل خانہ بھی ہیں، بیوی بچے بھانجے بتیجے، وہ سارے 11 کے 11 افراد اور ان کی بیویاں ان کے بچے، وہ پوری ایک برات ہیں۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، اپنے والدین کو اپنے پاس اوپر بٹھایا، وقال ادخلوا مصر، اور سب کو کہا ویلکم ٹو مصر، ویلکم ٹو ایجپٹ، ہیں اہلا وسہلا، خوش آمدید، جی آیاں نو، ست بسم اللہ، داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاءاللہ آمینین، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے پرامن، تمہیں یہاں پر کوئی کچھ نہیں کہے گا، سب کو پتا ہوگا کہ یہ عزیز مصر کے خاندان والے ہیں۔ ورفع ابویہ علی العرش، اپنے دونوں والدین کو تخت پر بٹھایا، وخروا له سجدا، سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے، سب نے اپنے سر جھکا لیے، وقال، اور فوری یوسف علیہ السلام کہنے لگے، یا ابتی، ابا، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ وہ اس خواب کی تعویل ہے، کم از کم کو 15-20 سال کے بعد یہ چیز پوری ہوئی ہے، کم از کم، زیادہ ہو سکتے ہیں، اسے کم نہیں۔ فرمایا قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا ہے، قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ تعالیٰ نے میرا بڑا خیال رکھا، میرا بڑا احسان کیا مجھ پر کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل سے نکالا اور تمہیں دیہات سے اٹھا کر یہاں لے آیا، کب، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، صرف یہ ایک بات ذکر کی ہے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں چپکلش پیدا کر دی تھی، یہ نہیں کہا کہ میری اور میرے بھائیوں کی لڑائی ہو گئی تھی، نہ، شیطان نے چپکلش پیدا کی تھی، بھائیوں کی طرف اب بھی نسبت نہیں کی۔ فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بڑے لطیف انداز سے، بڑے غیر محسوس انداز سے پلاننگ کرتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کس کو کیا پتا تھا کہ کنویں میں دھکا کھانے سے یہ عزیز مصر بن جائے گا؟ اللہ نے کہاں سے کہاں کتنے اتار چڑھاؤ، کنویں میں مرنے کے لیے، پھر زندہ ہو گئے قافلے والوں کے ساتھ، قافلے والوں نے بیچ دیا، غلام بن گئے، لیکن گھر جب جس کے گھر گئے وہ خاتون اول تھی، پھر زندہ ہو گئے، وہاں پھر آزمائش میں چلے گئے تو جیل میں چلے گئے، جیل میں جا کر پھر دوبارہ باہر نکل آئے، جب باہر نکلے پھر معاملات بنے۔ یہ ان سارے مراحل کا نتیجہ کس کو پتا تھا کہ بندہ عزیز مصر بن جائے گا؟ ان ربی لطیف لما یشاء، لہذا اپنی زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ کو کبھی غلط مت سمجھنا، بہت سے اتار جو ہوتے ہیں وہ چڑھاؤ کے لیے ہوتے ہیں، بہت سا ترکنا ترقی کے لیے ہوتا ہے، ترک گیا ہے پنجابی والا ترکنا، بہت سی پستی بالائی کے لیے ہوتی ہے، ترقی کے لیے ہوتی ہے۔ ربی، پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے بادشاہت بھی دے دی ہے، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھا دی ہے، فاطر السماوات والارض، تو ہی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا ولی ہے، توفنی مسلمہ، اب تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پھر بھی دعا کیا کر رہے ہیں، توفنی مسلمہ، مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوکاروں لوگوں میں شامل فرما، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ سارا یوسف علیہ السلام کا واقعہ غیب کی خبر تھی جو ہم نے آپ کو بتلائی ہے، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، یہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے متعلق غلط ارادے بنا رہے تھے، آپ اس وقت وہاں نہیں تھے، ہم نے آپ کو بتلایا ہے، وہم یمکرون، اور اس وقت بھی جب وہ تدبیریں کر رہے تھے، وما اکثر الناس، اور بہت سے لوگ، ولو حرصت بمؤمنین، چاہے آپ چاہت کیوں نہ کریں، ایمان پھر بھی لانے والے نہیں ہیں۔ اس سوال کے جواب میں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ مکہ کے مشرک مسلمان ہو جاتے، کہ انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل فلسطینی تھے، مصری کیسے بن گئے، ان کا جواب مل گیا اب انہیں، اب اس جواب کے بعد ان کو مومن ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا، یہودی نے بتلایا تھا کہ اس سوال کا جواب کہ بنی اسرائیل فلسطینی تھے، مصری کیسے بنے، اس سوال کا جواب نبی ہی دے گا، تو جواب تو مل گیا، تو ایمان تو لانا چاہیے تھا نا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، پیارے پیغمبر آپ ان سے کسی اجرت کا بھی سوال نہیں کرتے، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نصیحت ہے، وکأی من آیۃ فی السماوات والارض، یہ تو ایک واقعہ ہے، اس کے بعد ایمان نہیں لائے، اس کے علاوہ کتنی زمین و آسمان کی نشانیاں ہیں، یمرون علیہا، یہ اہل مکہ ان پر دن اور رات گزرتے ہیں، وما عنہا معرضون،
اور یہ اس سے بالکل روح گردانی کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، اور ان میں سے اکثریت جو ایمان لانے والی ہے وہ مشرک ہے، یعنی چیزوں کو جو جزوی طور پر چیزیں مان لیتی ہے لیکن کلی طور پر چیزیں نہیں مانتی. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ اس چیز سے پر امن ہو گئے، بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کچھ ڈھانپنے والا عذاب آئے. او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا قیامت ان پر اچانک قائم ہو جائے. وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور تک نہ ہو. قل کہہ دیجیے ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اس راستے کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت پر ہوتے ہوئے دعوت دیتا ہوں اور میرے پیروکار بھی بصیرت پر ہوتے ہوئے اس راستے کی دعوت دیتے ہیں. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور آپ سے پہلے ہم نے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے انہی بستی والوں میں سے بنا کر بھیجا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے ہیں، اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام آئے ہیں وہ سب کے سب انہی بستی والوں میں سے ہوا کرتے تھے. تو جس طرح ان انبیاء کو ان کی بستی والوں نے جھٹلا دیا، تو اگر آج آپ کو مکہ والے جھٹلاتے ہیں تو یہ کون سی نئی بات ہے، یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے ایسے. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین پر چلتے نہیں ہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا تھا. ولدار الآخرۃ خیر، آخرت کا گھر جو ہے بہتر ہے. کن کے لیے؟ للذین اتقوا، متقی لوگوں کے لیے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے. حتی اذا استیأس الرسل، ماضی میں کیا ہوتا تھا، رسول بھی مایوس ہو جاتے تھے. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، انہیں یقین ہو جاتا تھا کہ اب ہم پر کوئی مان لانے والا نہیں ہے. جاءہم نصرنا، تو اس آخری مرحلے میں جا کر ہماری مدد آتی. فنجی من نشاء، جس کو چاہتے ہم نجات دیتے. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب کوئی ٹال نہیں سکتا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. مخاطب کون ہے؟ اہل مکہ. مکہ والو، اس واقعے میں تمہارے لیے نشانی ہے. ما كان حدیثا یفترا، یہ کوئی خود ساختہ واقعہ نہیں ہے. ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نازل، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے نازل ہوئی کتاب کی کیا ہے؟ تصدیق ہے. وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے. وہدی ورحمہ، ہدایت اور رحمت ہے. کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے. الحمدللہ ہم نے سورہ یوسف مکمل کی ہے، اور اب سورۃ الرعد ہے. سورۃ الرعد مکی صورت ہے، اور اس مکی صورت میں سے آیت نمبر 43، 44، 45 اور 46 یہ آیات جو ہیں مدنی ہیں. تفسیر جلالین میں یہ وضاحت موجود ہے. فرمایا الف لام را، حروف مقطعات. اللہ تعالیٰ ان الفاظ کا معنی بہتر جانتا ہے. دیکھیے آگے کس چیز کا تذکرہ آنا چاہیے؟ قرآن کریم کا، قرآن کریم کی حقانیت، صداقت کا، وہ آ گیا. تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی نشانیاں ہیں، یہ کتاب کی آیات ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق، جو وحی پیارے پیغمبر آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا ہے بغیر کسی ستون کے. ترونها، تم ان آسمانوں کو دیکھتے ہو کہ بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک تعالیٰ آسمان پر عرش پر مستوی ہوا. وسخر الشمس والقمر، اور اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کو تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے. کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک یعنی سورج اور چاند میں سے ہر ایک وقت مقررہ تک کے لیے وہ چل رہے ہیں. یدبر الامر، اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کے معاملات کی تدبیر فرماتا ہے. یفصل الآیات، اور اللہ تبارک تعالیٰ آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کے پر یقین کر لو. وہو الذی مد الارض، وہی ذات ہے جس نے زمین کو بچھا دیا ہے. وجعل فیہا رواسی وانہارا، اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنا دی ہیں. ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور جتنے بھی پھل ہیں ہر پھل میں مذکر اور مؤنث رکھے ہیں. یغشی اللیل النہار، اللہ تبارک تعالیٰ دن کے ذریعے رات کو ڈھانپ دیتا ہے، یا رات کے ذریعے دن کو ڈھانپ دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے. وفی الارض قطع متجاورات، زمین میں بھی دیکھ لیں ملتے جلتے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ٹکڑے ہیں. وجنات، باغات ہیں. ٹکڑے مطلب
یہیں سے آگے چلے جائیں، ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، گورنمنٹ ہاؤسنگ سوسائٹی، وہاں کی زمین ریتلی ہے، یہاں کی زمین پکی ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں. وہاں کا پانی جو ہے وہ کھارا ہے، یہاں کا پانی میٹھا ہے. وفی الارض قطع متجاورات، زمین میں ٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے. وجنات من اعناب، انگوروں کے باغات ہیں. وزرع، کھیت ہیں. ونخیل سنوان وغیر سنوان، کھجوریں ہیں، ایسی کھجوریں جو ایک تنے پر کھڑی ہیں، اور کچھ کھجوریں ایسی ہیں جو نیچے سے 4 5 6 کھجوریں نکلی ہوئی ہیں اکٹھی ایک ہی جگہ سے. جو ایک ہی جگہ سے کئی کھجوریں نکلی ہوں اس کو کہتے ہیں نخیل غیر سنوان. یسقى بماء واحد، حالانکہ ان سب کو ایک ہی پانی لگایا جاتا ہے، جبکہ ان کا پھل جو ہے سب کا الگ الگ ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْدَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ذائقے میں، کھانے میں ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی ہے دوسرے پر. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے ان کے ایمان نہ لانے پر کہ وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کی جو بات ہے وہ بھی بڑی تعجب خیز ہے. کیسی بات ہے وہ؟ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ زمین سے پودا اگا دیتا ہے، بنجر زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، تو یہ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا. ان تعجب فعجب قولہم، ان کی بات کیا ہے؟ اذا کننا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا. فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یہ بات کرنے والے اپنے رب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کفر کر رہے ہیں. واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی لوگ ہیں ان کی گردنوں میں کیا ہوں گی؟ بیڑیاں ہوں گی. واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ، اور یہ لوگ عذاب کو رحمت سے پہلے طلب کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم پر رحمت کا مطالبہ کرو، بلکہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس جو دین موجود ہے سچا ہے تو دعا کر ہم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یوں کہتے کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں. نہ، الٹ بات. وقد خلت من قبلہم المثلات، اور اس سے پہلے سزائیں، بہت سے عذاب اس سے پہلے آ چکے ہیں لوگوں پر. قوم سمود ہے، قوم مدین ہے، قوم لوط ہے، قوم نوح ہے، ان پر عذاب آ چکے ہیں. انہی کو دیکھ کر ذرا سمجھ لیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، بے شک تیرا رب لوگوں کو بخشنے والا ہے. عَلَى ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو فوری سزا نہیں دیتا بلکہ مہلت دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو فوری سزا دے تو میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی باقی نہ ہو، ہم میں سے کوئی بھی باقی نہ ہو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری سزا آئے. لیکن اللہ تعالیٰ لذو مغفرۃ للناس، لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے ہیں، جب ایمان نہیں لانا ہوتا نا تو پھر دل حرامی ہوجتا ٹھیر، جب ماننا نہیں ہوتا تو پھر مطالبے بھی عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں. کافر لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی پر کوئی خاص نشانی کیوں نہیں اتری؟ اونٹنی آتی ان کو ملتی، موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا ان کو ملتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما انت منذر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام صرف خبردار کرنا ہے، آپ کا کام صرف خبردار کرنا ہے، عذاب اور ان کے مطالبے پورا کرنا آپ کا کام نہیں ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ہم نے رہنما ہم نے بنایا ہے، جو رہنما ان کو دین اسلام کی اور راہ راست کی دعوت دیتا ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر مادہ کے رحم کو کہ اس کے رحم میں کیا ہے. وما تغیض الارحام وما تزداد، رحموں میں جس چیز کا اضافہ ہوتا ہے اور جس چیز کی کمی ہوتی ہے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وکل شیء عنده بمقدار، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقررہ مقدار میں ہے. عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر غیب چیز کو بھی جاننے والی ہے، والشہادہ، اور حاضر چیز کو بھی جاننے والی ہے. الکبیر المتعال، وہ ذات بہت بڑی ہے اور بہت بلند و بالا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تمہاری باتوں کو جاننا بالکل یکساں ہے، چاہے کوئی بات خفیہ طور پر کرے چاہے کوئی بات اعلانیہ طور پر کرے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات کو جانتا ہے. ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو رات کے وقت چھپ جاتا ہے اور دن کے وقت چلتا ہے.
اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی جانتا ہے۔ لہو معقبات من بین یدی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، محافظ فرشتے ہیں، من بین یدی، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے آگے، ومن خلف، اور اس کے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، یہ فرشتے کس کی حفاظت کرتے ہیں؟ ہر بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو دی ہوئی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے متعلق برے چیز کا ارادہ فرما لے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا کوئی دوست اور ولی نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ذات ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفا و طمعا، خوف دلانے کے لیے اور امید کی کرن پیدا کرنے کے لیے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بھاری بھرکم بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو انسان سفر میں ہو اور بادل گرجنے لگ جائے تو انسان کیا کہتا ہے؟ یہ بارش ہونے سے پہلے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں۔ اس کو خوف ہوتا ہے کہ بارش نہ آئے، خاص طور پر ایسا مسافر جو پیدل ہے یا اونٹ پر ہے یا گدھے پر سواری کر رہا ہے، بارش آئے گی تو اس کا سارا کچھ کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا اس کا۔ اچھا، یہ ہے خوف۔ هو الذی یریکم البرق خوفا، یہ خوف ہے۔ طمع، طمع کس کو ہوتی ہے؟ ایک آدمی کی فصل لگی ہوئی ہے اور پانی کی ضرورت ہے، گرمیاں بھی بہت تیز ہیں، پانی لگانے کے لیے جانا ہے تو دھوپ نے، سورج نے صحیح ٹکائی کرنی ہے، وہ جیسے ہی بادل گرجتے ہیں تو اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے، یا اللہ بارش آ جائے، پانی نہیں لگانا پڑے گا مجھے، بارش آ جائے پانی نہیں لگانا پڑے گا۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ تعالیٰ بھاری بھرکم بادل پیدا کرتا ہے۔ بھاری بھرکم بادل مطلب جن کے اندر بخارات اور پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، رعد جو ہے یعنی کڑک، بجلی کی جو کڑک ہے، برق کہتے ہیں جو روشنی بنتی ہے بجلی کی وجہ سے، اور رعد کہتے ہیں جو آواز پیدا ہوتی ہے آسمانوں میں۔ کڑک جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ذریعے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ویرسل الصواعق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کڑک صاعقہ نازل فرماتا ہے، بجلی نازل فرماتا ہے۔ فیصیب بہا من یشاء، تو جس کو چاہتا ہے وہ بجلی پہنچاتا ہے، یعنی آسمانی بجلی اس پر گرا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت سخت قوت اور طاقت والی ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ قریش مکہ کے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جھگڑتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جھگڑے کے دوران آسمانی بجلی گرا کر اس کو جلا دیا۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، یہ آسمانی بجلی جس پر چاہتا ہے گراتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے سچی دعوت۔ لہو دعوت الحق، سچی دعوت کیا ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پکارا جائے، وہ غیر اللہ جو بھی ہے، وہ ان کی بات کا جواب دینے والے نہیں ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، ایسے ہی ہے جیسے پانی کے سامنے ایسے ہاتھ کرے، یہ پانی میرے منہ میں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا، لازمی بات ہے پانی بھر کر اس کو منہ کے قریب لانا پڑے گا۔ کہا اسی طرح جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ بھی ان کی بات کو سننے والے نہیں ہیں اور ان کی بات کا جواب دینے والے نہیں ہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی جو پکار ہے، کیونکہ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، جب غیر اللہ کو پکار رہے ہیں تو ان کی دعا کو کوئی قبول ہی نہیں کرے گا۔ کافروں کی دعا کس میں ہے؟ گمراہی میں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ کے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، خوشی سے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام ان کے سائے بھی، یہاں اشارہ ہے سورج پرستوں کی طرف۔ سورج پرست جو ہیں وہ سورج کی طرف کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں، لیکن ان کا سایہ کس طرف سجدہ کرتا ہے؟ سورج کی طرف یا مخالف سمت میں؟
مخالف سمت میں. وظلالہم ان کے سائے بھی اللہ تعالیٰ کی سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. قل کہہ دیجئے من رب السماوات والارض آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ کہہ دیجئے اللہ آسمان و زمین کا رب ہے. تو کہہ دیجئے افاتخذتم من دونہ اولیاء تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو تم نے اپنا ولی بنا لیا ہے حالانکہ وہ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا وہ اپنے نہ تو کسی نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. قل هل يستوي الاعمى والبصیر کہہ دیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم یا پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہا انہیں سمجھ نہیں آ رہا معبود وہ ہوتا ہے جو سب چیزوں کا خالق ہو. معبود وہ ہوتا ہے جو سب چیزوں کا خالق ہو. اور جن چیزوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معبود ہیں ہمارے کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی طرح کوئی چیز پیدا کی ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم اب انہیں شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان میں سے الہ کس کو مانیں. ہمارے جو معبودان باطلہ ہیں یہ بھی پیدا کرتے ہیں اللہ جو ہے وہ بھی پیدا کرتا ہے اب ہم کس کو اپنا الہ مانیں. فتشابہ الخلق علیہم حالانکہ جو ان کے معبودان باطلہ ہیں انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ بالکل نہیں پیدا کی. جب کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی تو شک کی کوئی گنجائش باقی بچتی ہے؟ نہیں. الہ صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. قل اللہ خالق کل شیء کہہ دیجئے ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. وہ الواحد القہار وہ اکیلا بھی ہے اور سب پر زبردست اور مسلط بھی ہے سب پر اس کی حکمرانی بھی چلتی ہے. قہار وہ قاہر ہے سب پر. انزل من السماء ماء اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا. فسالت اودیۃ بقدرہا تو اس پانی کو لے کر ہر وادی اپنے اپنے سائز کے مطابق بھر کر چل پڑی. فاحتمل السیل زبدا رابیا اب جو وادی میں پانی گزر رہا ہے تو اس کے اوپر کیا بن جاتا ہے؟ جھاگ بن جاتا ہے. فاحتمل السیل زبدا رابیا تو پانی کے اوپر کیا چیز آ جاتی ہے؟ جھاگ. ومما یوقدون علیہ فی النار اور اس پر بھی جھاگ آ جاتی ہے جس کا زیور بنانے کے لیے یا جس کا دیگر چیزیں بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں جس کو. زبد مثل یہ اصل میں مثال ہے یہاں پر کہ ہر اوپر آنے والی چیز حق نہیں ہوتی. ہر ظاہری طور پر اوپر آنے والی چیز حق نہیں ہوتی. سیلاب کا پانی ہے سیلاب کے پانی کے آگے آگے اوپر کیا چیز نظر آتی ہے؟ جھاگ نظر آتا ہے. جھاگ اصل ہے یا نیچے پانی اصل ہے؟ پانی اصل ہے. اسی طرح لوہا ہے سونا ہے چاندی ہے ان کو جب پگھلایا جاتا ہے ان کو جب گرم کیا جاتا ہے پگھلایا جاتا ہے ان کے اوپر بھی کیا آ جاتی ہے؟ میل آ جاتی ہے کچرا آ جاتا ہے. وہ میل اصل ہوتی ہے یہ نیچے والا سونا جو ہوتا ہے یا لوہا جو ہے وہ خالص ہوتا ہے؟ وہ خالص ہوتا ہے جو نیچے ہے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان سے وحی نازل کی ہے یہی وہی حق ہے. یہی وہی کیا ہے؟ حق ہے. لوگوں کے رویے سے ممکن ہے اس پر جیسے سیلاب کے آگے جھاگ آ جاتی ہے یا لوہے کو گرم کرنے پر اس کی میل کچال اوپر آ جاتی ہے سونے کو پگھلانے پر اس کی کھوٹ الگ ہو جاتی ہے. لوگوں کے رویے سے حق بات پر کوئی جھاگ مانند چیز آ جائے تو آ جائے وگرنہ حق کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے. فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے. فاما الزبد فیذهب جفاء یہ جو جھاگ ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا خشک ہو جائے گا. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض اور جو لوگوں کو فائدہ دینے والی چیز ہے وہ زمین میں باقی رہے گی. کذالک یضرب اللہ الامثال اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے. اس مثال کا دوسرا مفہوم یہ کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا یہ ایمان اس شخص کو یہاں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا. اور جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے بلکہ جھاگ ہی ہے جبکہ جھاگ ہی ہے یہ جھاگ اسے نہ دنیا میں فائدہ دے گی نہ آخرت میں فائدہ دے گی. للذین استجابوا لربہم جن لوگوں نے اپنے رب کی بات کو تسلیم کیا الحسنی اچھا بدلہ ہے. والذین لم یستجیبوا لہ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات پر اعتماد نہیں کیا اللہ کی بات پر عمل نہیں کیا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا اگر ان کو زمین کی ساری دولتیں دے دی جائیں ومثلہ معہ اور ایک اور زمین بھر کر وہ بھی دے دی جائے یعنی زمین سے 2 گنا
لفتدوا بھی، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دونوں زمینیں بھر کر سونے خزانے کی فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن وہ فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک لہم سوء الحساب، ان کا برا حساب ہوگا، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا افمن یعلم، کیا وہ شخص جس کو پتہ ہے کہ انما انزل الیک من ربک الحق، کہ آپ کی طرف سے جو قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل کیا ہے وہ حق ہے، یہ ماننے والا کمن ہوا اعمی، اندھے شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہ، انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت حاصل کرنے والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، یہ عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور پختہ وعدے کو کبھی توڑتے نہیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ ان رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا، ویخشون ربہم، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے شریعت پر کے پابند ہو جاتے ہیں، شریعت پر ڈٹ جاتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کسی میں برائی پائی جاتی ہے اس برائی کو اپنی طرف سے نیکی کے ذریعے ہٹا دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا انجام ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، وہ آخرت کا انجام کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی جنتیں ہوں گی، جن جنتوں میں یہ جائیں گے، یہ بھی ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں، ان کے اولادوں میں سے جو جنت میں جانے کا قابل ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے، جنت کے ہر دروازے سے یا ہر طرف سے فرشتے ان پر داخل ہوں گے اور ان کو خوشخبری دیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم نے جو دنیا کی زندگی میں صبر کیا، صبر سے کام لیا، اس کے لیے اس وجہ سے تم پر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ فنعم عقبی الدار، آخرت کے گھر کا جو انجام ہے وہ تمہارا بہت اچھا ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اچھا یہاں تک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کیا، اور جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں فراوانی کر دیتا ہے، ویقدر، اور رزق کو محدود کر دیتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی زندگی جو ہے آخرت کے مقابلے میں متاع ہی ہے، عارضی فائدہ ہی ہے۔ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ قل کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن رہتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ آیت ہم میں سے تقریباً ہر ایک کو یاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا سیاق کیا ہے؟ کس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے؟ کہ یہاں صرف ذکر سے مراد زبانی ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم کو پڑھنے سے، قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے سے، قرآن کریم کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھنے سے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے، اور زبان سے اللہ کا ذکر کرنا بھی قرآن کریم پر عمل ہے۔ الذین آمنوا، یہ کن کے دل مطمئن ہوتے ہیں؟ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کریں، طوبی لہم، ان کے لیے طوبہ ہے۔ دو چیزیں، ایک معنی طوبہ کا کہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، دوسرا طوبہ کا مطلب ان کے لیے مطلق خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور بہترین انجام کار ہے، یا بہترین لوٹنے کی جگہ ہے۔
فرمایا کذالک ارسلناک فی امۃ، ہم نے آپ کو اسی طرح ایک امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے، وقد خلت من قبلھا امم، اور اس امت سے پہلے اور امتیں بھی گزر چکی ہیں۔ ہم نے کیوں ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ ان پر وہ آیات پڑھ کر تلاوت کریں جو ہم نے آپ کو وحی کی ہیں۔ کیوں؟ وہم یکفرون بالرحمن، یہ مکہ والے تو رحمان کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے ہو ربی لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، علیہ توکلت، میں اسی پر توکل کرتا ہوں، والیہ متاب، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ فرمایا ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، یہ جو آیت کریمہ ہے مشرکین مکہ کے مطالبے کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا اگر تم سچے نبی ہو تو ذرا یہ جو ہمارے آس پاس مکہ کے آس پاس پہاڑ ہیں ان کو ذرا دور تو ہٹا دو، پیچھے ہٹ جائیں چل کر، او قطعت بالارض، یہ زمین کہیں سے پھٹ جائے، یا ہمارا کوئی مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہ تینوں مطالبے مشرکین مکہ نے کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو ان قرآنا، اگر قرآن کے ذریعے ہم پہاڑوں کو چلا دیں، او قطعت بہ الارض، یہ زمین کو اس قرآن کے ذریعے کاٹ دیں، او کلم بہ الموتى، یا مردے اس قرآن کی وجہ سے بات کرنے لگیں، یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو بپا کرنا اور رونما کرنا بل للہ الامر جمیعا، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا ایمان لانے والے کو یہ علم نہیں ہے؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ کفر کرنے والے لوگوں کو پہنچتی رہے گی وہ آزمائش جو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے قریب وہ آزمائش نازل ہوتی رہے گی، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کافروں کو کیا دے دی؟ ڈھیل دے دی، موقع دے دیا۔ ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو اچانک پکڑا، فکیف کان عقاب، کیسا تھا میرا عذاب دینا۔ فرمایا افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، وہ ذات جو کہ ہر جان کے تمام اعمال سے متعلق بالکل آگاہ ہے، ہر جان کے تمام اعمال سے متعلق پوری آگاہ ہے، وجعلوا للہ شرکاء، اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنائے ہیں، کل کہہ دیجیے سموہم، ذرا ان کے نام بتاؤ، کیا ہے نام ان کے جن کو تم نے اللہ کے شریک بنایا ہوا ہے۔ آگے پھر خود ہی بڑا زبردست سوال پوچھا، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اللہ تعالیٰ کو کسی ایسے معبود باطل کا بتانا چاہتے ہو جس کا اللہ کو نہیں پتا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتا ہے۔ تم سے نام پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تمہیں پتہ چلے یہ صرف نام کی حد تک ہی ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ نام کی حد تک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ گن شکر ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، نام کی حد تک، حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے مشرکین کے جو شرکاء ہیں ان کا نام پوچھا، ذرا بتاؤ تم کیا نام رکھتے ہو؟ کوئی کرنے والا ہے، کوئی بھرنے والا ہے، کوئی ڈوبتی کو تارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عقیدہ توحید کی نعمت عطا فرمائے۔ فرمایا ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، اگلا آپشن بھی ذکر کر دیا، ام بظاہر من القول، یہ جو تم نام ذکر کرو گے یہ صرف زبانی جمع خرچہ، حقیقت میں ان کا تصور ہی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں پتا کہ تمہارے جو معبودان باطل ان کا نام کیا ہے، تم نے خود ہی یہیں بیٹھے بیٹھے بنا لیے ہیں۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، کافروں کے لیے ان کی جو تدبیریں ہیں، ان کی جو چالیں ہیں وہ خوبصورت بنا کر پیش کر دی گئی ہیں، تو پھر وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ فرمایا لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، ولعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ زیادہ مشقت والا ہے، وما لہم من اللہ من واق، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون،
متقین کو جس جنت کا وعدہ دیا گیا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اکلھا دائم، اس کا ذائقہ ہمیشہ ٹھیک رہنے والا ہے، وذلھا، اور اس کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں، تلک عقبی الذین، اکلھا دائم وذلھا، کہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وذلھا، اور اس کے سایہ بھی، تلک عقبی الذین اتقوا، یہ متقی لوگوں کا انجام ہے، وعقبی الکافرین النار، جبکہ کافروں کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یفرحون بما انزل الیک، آپ کی طرف کوئی بھی وحی نازل ہو تو انہیں خوشی ہوتی ہے، ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور مکہ والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وحی میں سے کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، الیہ ادعو، میں اسی کی طرف سب کو دعوت دیتا ہوں، والیہ مآب، اور اسی کی طرف ہم سب نے لوٹنا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ہم نے یہ قرآن کریم عربی زبان میں فیصلہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ اس قرآن کے متعلق ان کی خواہشات کی پیروی کریں، بعدما جاءک من العلم، بعد ازاں کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو پھر یاد رکھنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ تو کوئی چھڑانے والا ہوگا نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے جوڑے بھی بنائے اور ان کی اولاد بھی بنائی۔ یہاں اصل میں اعتراض ہے مشرکین مکہ کا، وہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے کہ اس کی بیوی بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، وہ ایسا نبی ہونا چاہیے تھا جو بغیر نبی کے، بغیر بیوی کے ہو، بغیر اولاد کے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی بھی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی آیت کی تشریح یا کسی بھی رسول کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی آیت لے آئے، الا باذن اللہ، ہاں اللہ کے حکم سے تو ہو سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ لکل اجل کتاب، ہر وقت کے لیے تحریر لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا واما نرینک بعض الذی نعدہم، اور اگر ہم آپ کو وہ بعض نشانیاں دکھا دیں جن کا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک، یا آپ کو ان مشرکین سے پہلے فوت کر لے، فانما علیک البلاغ، تو آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اولم یرو، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کلوز کرتے جا رہے ہیں۔ مطلب مکہ والے یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے روز کوئی نہ کوئی خاندان، کوئی نہ کوئی قبیلہ فتح کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ذرا دیکھنا چاہیے۔ اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اولم یرو، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم مکہ کے ارد گرد کی جو زمین ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح ہوتی جا رہی ہے۔ جب وہ فتح ہوتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ والوں کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے، مکہ والوں کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے۔ واللہ یحکم، اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا، لا معقب لحکمہ، کوئی بھی نظر ثانی کی پٹیشن دائر نہیں کر سکتا، وہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ فرمایا وقد مکر الذین من قبلہم، ان لوگوں نے مکر کیا جو آپ سے پہلے تھے، فللہ المکر جمیعا، ساری کی ساری تدبیریں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نفس کی کارکردگی کو جانتا ہے، وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور کافروں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کو ملتا ہے یا آخرت کا انجام کس کو ملتا ہے۔ ویقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں آپ کوئی رسول نہیں ہے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دیجئے کوئی بات نہیں، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں رسول ہوں یا نہیں۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ بھی
گواہی کے لیے کافی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی کتاب کا علم عطا فرمائے، قرآن کریم کا علم عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ہم نے سورۃ الرعد مکمل کی ہے۔ آگے سورہ ابراہیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس میں سے 28 اور 29 یہ دو آیات مدنی ہیں، اور اسی طرح آیت نمبر 52 سے 53 تک، 52 سے 55 تک یہ آیات بھی مدنی ہیں۔ فرمایا الف لام را اللہ اعلم بمرادہ۔ حروف مقطعات کے فوری بعد قرآن کریم کا تذکرہ، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، کس لیے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، عزیز و حمید کے راستے کی طرف ان کو بلا لیں۔ وہ عزیز و حمید کون ذات ہے؟ اللہ الذی، وہ ذات، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے آسمان و زمین کی ساری چیزیں ہیں، وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے شدید عذاب کی کیا ہے؟ تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، یہ کافر لوگ کون ہیں؟ جو دنیا کی زندگی کو اچھا سمجھتے ہیں آخرت کی زندگی پر، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں سے ٹیڑھ پر کجروی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، الا بلسان قومی، اسی کی قوم کی زبان میں بھیجے ہیں، کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ وہ رسول ان کے لیے وضاحت کر دے، فیضل اللہ من یشاء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اپنی آیات کی، کیا کہا ان میں؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائیں، وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ایام، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیے ہیں سابقہ اقوام میں، ان کے متعلق ان کو نصیحت کریں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر گزار کے لیے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی تھی، کب؟ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ وہ آل فرعون تمہارے ساتھ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، ویذبحون ابناءکم، سخت عذاب پہنچاتے تھے کس طرح سے؟ کہ تمہیں انہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ ایک چیز ویذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، یقیناً اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بھی یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا تھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم اور اس زمین کے سارے باسی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائیں، کفر کریں، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے، کسی کی عبادت نہ کرنے سے اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ فرمایا الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا آپ کے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جو تم سے پہلے تھے؟ کون کون سے تم سے پہلے؟ قوم نوح، عاد، ثمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد بھی آئے، لا یعلمہم الا اللہ، ان کی تعداد کتنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے، فردوا ایدیہم الی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر لٹا لیے، جیسے انسان کوئی انہونی چیز دیکھے نا تو ہکا بکا رہ کر ایسے ہاتھ اپنے منہ پر رکھتا ہے، وہی انداز انہوں نے اپنایا۔ یہ کیا، ہم میں سے ایک آدمی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟
فردو ایدیہم فی افواہہم وقالو، صرف تعجب نہیں کیا بلکہ یہ بھی کہا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جو رسالت تمہیں دے کر بھیجا گیا نا، ہم اس رسالت کا یکسر انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہمیں اس پر یقین بالکل نہیں ہے، ہمیں اس میں 100% شک ہے۔ قالت رسلہم، تو ان کے رسولوں نے ان سے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تمہیں اس کے بارے میں شک ہے؟ یدعوکم، وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، کس لیے؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، تو کہ تمہارے گناہ معاف کر دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور ایک وقت تک کے لیے تمہیں مہلت دے دے۔ قالو، تو سارے لوگوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، ہمارے جیسے بشر تو ہو تم، ہمارے جیسے بشر تو ہو تم، تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ان تمام کاموں سے باز آ جائیں، ان تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے بڑے کرتے رہے۔ فاتونا بسلطان مبین، آگے سے رسولوں سے کہتے اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کی دلیل لے کر آؤ، واضح دلیل لے کر آؤ۔ قالت لهم رسلهم، تو ان کے دلیل کے مطالبے پر انبیاء کرام نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تو تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، یہ تمہارے مطالبے پورے کرنا کہ فلان نشانی لاؤ فلان نشانی لاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ ہم تمہارے جیسے بشر ہیں اور پھر بھی رسول ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ اس لیے ہو گیا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبوت اور رسالت عطا کر دیتا ہے، تمہیں اس میں کیا اعتراض ہے؟ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہاری مطلوبہ نشانی جو ہے وہ تمہارے سامنے پیش کریں، ہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کریں۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا راستہ دکھایا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، تم ہمیں جتنی بھی تکلیفیں دے دو ہم صبر کریں گے، ہم شریعت پر ڈٹے رہیں گے، شریعت کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو ملک بدر کر دیں گے، اپنے علاقے سے باہر نکال دیں گے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہمارے دین پر واپس آ جاؤ، اگر واپس نہیں آتے تمہیں ہم ملک بدر کریں گے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان رسولوں کو ان کے رب نے وحی کی، کیا؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تم نے نہیں گھبرانا، ظالموں کو ہم خود ہلاک کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور جس جگہ سے یہ تمہیں نکالنے کا کہہ رہے ہیں نا، اسی جگہ کا ہم تم کو حکمران بنائیں گے، لیکن ان کے بعد پہلے ان کو تباہ بھی کریں گے، پھر اسی جگہ کا تمہیں حکمران بنائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ فضیلت اور یہ مقام اور مرتبہ اسی کو ملے گا جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور میری وعید یعنی عذاب سے ڈر جائے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بات کی، اتنی بڑی بات کی کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے، ان ظالموں کو تباہ کر کے ہم تمہیں اسی جگہ کا حکمران بنائیں گے، تو تمام کے تمام رسولوں نے کہا وَاسْتَفْتَحُوا، سب نے فیصلہ ہو جانے کا مطالبہ کیا، اللہ اب فیصلہ کر دے، ان کو تباہ کر کے ہمیں اس علاقے اور خطے کا کنٹرول نصیب فرما دے۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو تباہ و برباد کر دیا تو جتنے بھی سرکش اور ہٹ دھرم اور ضدی قسم کے لوگ تھے سب رسوا ہوئے، سب ناکام ہوئے۔ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ، اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں ان کی پھینٹی لگ گئی تو ختم؟ نہ، مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ، یہ تو دنیا کا تھا، آخرت میں الگ سے ہوگا۔ مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمَ، ان کے پیچھے جہنم بھی ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور اس جہنم میں ان کو کیا پلایا جائے گا؟ صدید، جہنمیوں کا کچلہو، پیپ اور پسینہ سارے کا مکسچر ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے۔ وہ اتنا گرم ہوگا، یتجرعہ،
چائے کوئی پوری گھونٹ بھر کر پی سکتا ہے؟ نہیں، چھوٹی چھوٹی سپ لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، کیوں؟ گرم ہوتی ہے. یتجرعہ، یہ جہنمی بھی چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر پئیں گے. ولا یکاد یسیغ، اور اس کے باوجود بھی یہ اس کو نیچے نگل نہیں سکیں گے. ویاتیہ الموت، اور اس کو موت آئے گی ہر جانب سے. من کل مکان وما ہوا بمیت، لیکن پھر بھی وہ مر نہیں پائے گا. یعنی موت اور زندگی کی کشمکش میں رہیں گے، موت کی کیفیت میں رہیں گے. ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے بعد مزید غلیظ عذاب بھی ہوگا، مزید سخت عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ سارے کے سارے کافر دنیا میں انہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، کوئی رفاہی کام کیا ہو، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ہی چلو کوئی بھلا کام کیا ہوگا، اسی کا کوئی بدلہ مل جائے انہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین کفروا بربہم، جن لوگوں نے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال کی مثال کرماد اشتدت بہ الریح، راکھ کی طرح ہے کہ جس راکھ کو ہوا اڑا دے. اب جب ہوا راکھ کو اڑا دے، کوئی اس راکھ کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ دوبارہ سے اس کو پکڑ کے جمع کر لے؟ نہیں جمع کر سکتا. اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، تیز اندھیری والے دن میں راکھ کو ہوا اڑا لے جائے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جن کی وہ راکھ ہے وہ اس راکھ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کو جمع نہیں کر سکتے. اسی طرح کافروں کے بھی جتنے اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن ان کو اس راہ کی طرح دھول کی طرح اڑا دے گا. ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے. فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق سے پیدا کیا ہے؟ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تمہیں ختم کر دے، یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق کو لے آئے. وما ذلك على اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. وبرزوا للہ جمیعا، اور کل قیامت والے دن سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے، برزوا ظاہر ہوں گے، للہ جمیعا. فقال الضعفاء للذین استکبروا، جو کمزور لوگ ہیں تکبر کرنے والوں کو کہیں گے. جیسے آج کل بھی جو بڑے ہوتے ہیں، جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے زیادہ متکبر ہوتے ہیں، اور جو عوام الناس ہوتی ہے انہی کے پیچھے چلنے والی ہوتی ہے. جیسے وہ بڑا کہہ دے ویسی نچلی عوام کہتی ہے. وہی منظر یہاں پر پیش ہو رہا ہے. فقال الضعفاء للذین استکبروا، کمزور ان کو کہیں گے جن کے پیچھے وہ لگ کر گمراہ ہوئے تھے. انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، دنیا میں ہم تمہارے پیروکار تھے، تمہارے تابع دار تھے، تو آج کیا اللہ کے عذاب کو ہم سے کچھ تھوڑا بہت پیچھے ہٹا سکتے ہو؟ قالوا، تو وہ سارے متکبر لوگ جو دنیا میں تکبر کرتے تھے وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت نہ دے دیتے. سواء علینا، اب ہم سارے کے سارے جہنم میں ہیں. سواء علینا اجزعنا، جزا فضا کریں، ام صبرنا، یا چپ کر کے عذاب کو سہتے رہیں. ما لنا من محیص، ہمیں جہنم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس دن شیطان بھی بڑی سیدھی سیدھی باتیں کرے گا اور کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان بھی کہے گا جب فیصلہ کر دیا جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں نصیب فرمائے جگہ، جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے. جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، جہنمیوں سے کہے گا شیطان اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور وہ سچا وعدہ تھا. ووعدتکم، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا. فاخلفتکم، میں نے وعدہ خلافی کر دی ہے. وما کان لی علیکم من سلطان، دنیا میں میں نے کسی کی گردن پکڑ کر نہیں کہا تھا چلو الٹے راستے پر چلو، کسی کا ہاتھ پکڑ کے میں نہیں لے کر گیا تھا. وما کان لی علیکم من سلطان، تو میں نے تمہیں گمراہ کیسے کیا تھا؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہارے سامنے بات کی تم نے مان لی. اب کیا ہے؟ فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم میرے پیچھے اپنی مرضی سے لگے تھے، میں نے تمہارا کوئی سر نہیں پکڑا تھا، ہاتھ نہیں پکڑا تھا، تمہیں صرف کہا تھا، تم مان کے اور میرے پیچھے چل پڑے. اب کیا ہے؟ ما انا بمصرخکم، میں تمہیں اپنی مدد کے لیے نہیں پکاروں گا. وما انتم بمصرخی، اور نہ تم مجھے مدد کے لیے پکارو گے، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل،
اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا اس سے میں نے آج بالکل اظہار برات کر دیا. میں کہہ رہا ہوں تم مجھے اپنا شریک نہیں بناتے تھے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان. ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالموں کے لیے یہ ہے دردناک عذاب. فرمایا وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے کیا جاری ہیں؟ نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، وہ اس جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے. تحیتہم فیہا سلام، ان کا آپس میں ویلکم اور گریٹنگ کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا، ایک دوسرے کا استقبال کرنے کا جو جملہ ہوگا وہ سلامتی والا ہوگا، سلام ہوگا. یعنی جنت میں بھی سلام کی روٹین جاری رہے گی. فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا شجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے. اصلها ثابت، کہ وہ جو شجرہ طیبہ ہے اس کی مضبوط جڑ ہے. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں بلند ہیں. تؤتی اکولها کل حین باذن ربها، یہ درخت ہر وقت اللہ کے حکم سے پھل دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. کیا مطلب اس کا؟ کہ جس طرح مضبوط درخت جو ہو، جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے، کھجور کا درخت آپ کبھی ٹوٹا ہوا نہیں دیکھیں گے. باقی درخت کی جو نا ٹہنیاں آپ کو نظر آئیں گی، ٹوٹ جائیں گی درمیان سے. کھجور کا درخت کبھی ٹوٹا ہوا نہیں دیکھیں گے. اگر کہیں دیکھیں گے تو یہ جڑ سے ہی اکھڑے گا، یہ جڑ سے ہی اکھڑے گا، درمیان سے نہیں ٹوٹے گا یہ. یعنی کھجور کا درخت اتنا مضبوط ہوتا ہے، ہوا اس کو گرا نہیں سکتی. مثال ہے کلمہ طیبہ کی کہ لا الہ الا اللہ اسی طرح فائدہ دیتا ہے جیسے کھجور کا درخت انسان کو فائدہ دیتا ہے. کھجور کا درخت ہاڑ ہو سیال ہو، پتے اس کے سبز ہی رہیں گے. جو فائدہ مند پتے ہیں وہ سبز رہیں گے، جو خشک ہو گئے وہ پیلے ہوں گے. صرف کوئی بھی موسم ہو وہ سرسبز رہے گا. تو کلمہ طیبہ بھی جو ہے کسی بھی قسم کا موسم ہو، انسان پر تنگی ہو، ترشی ہو، فراخی ہو، تنگ دستی ہو، غربت ہو، امیری ہو، کلمہ طیبہ انسان کو ہر وقت فائدہ دیتا ہے. یہ مطلب ہے کلمہ طیبہ کی مثال دینے کا کھجور کے درخت سے. ومثل کلمۃ خبیثہ، اور جو خبیث کلمہ ہے یعنی شرک ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ کشجرۃ خبیثہ، خبیث پودے جیسی. شجرہ کا معنی کیا ہے؟ پودا. کیا مراد ہے یہاں پر؟ کوڑتما. کوڑتما جانتے ہیں؟ کوڑتما کسے کہتے ہیں؟ تما جسے کہتے ہیں. کیسی جڑ ہوتی ہے اس کی؟ جب ایسے اوپر ہی ہوتی ہے، ایسے ہاتھ سے اکھیڑ لیں اس کو، ایسے ہاتھ سے اکھڑ جاتی ہے. اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اس کو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے، زمین بھی نہیں اکھڑتی اس کے اکھاڑنے سے. کھجور کا درخت اکھاڑنا ہونا تو اچھی بلی نیچے کھڑا کرنا پڑتا ہے. ما لها من قرار، تو کلمہ طیبہ کی مثال درخت جیسی، کھجور کے درخت جیسی، اور شرک کی مثال کوڑ تمے جیسی. اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، کڑوا اتنا کہ اگر اس کو قریب کر کے سانس بھی لے لے تو منہ کڑوا ہو جاتا ہے. ایسے کوڑ تمے کو قریب کر کے سانس لینے نا، اس کو کھول کر، منہ کڑوا ہو جائے گا. پاؤں سے اس کو آپ ذرا پھیسیں اپنے پاؤں سے، اس کو زبان آپ کی کڑوی ہو جائے گی. تو یہی مثال کلمہ کفر کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. فرمائے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تبارک تعالیٰ ایمان لانے والوں کو قول ثابت کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ثابت قدم بناتا ہے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کرنے کو کفر میں بدل دیا، ناشکری میں بدل دیا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں دھکیل دیا. جہنم یصلونها وبئس القرار، جہنم ہے تباہی کا گھر، ہمیشہ وہ اسی میں رہیں گے، اسی میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. مخاطب ہیں اہل مکہ. کیا آپ اہل مکہ کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں کی ہیں، امن کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی روٹی کا انتظام کیا ہے، ان کو پورے علاقے میں ایک مقام دیا ہے، اعزاز دیا ہے. ان ساری چیزوں کا بدلہ وہ کیا دے رہے ہیں؟ کفر سے. حالانکہ ان کو کیا لانا چاہیے تھا؟ ایمان لانا چاہیے تھا.
وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے. کیوں؟ لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں. قل کہہ دیجئے تمتعوا، تم بھی فائدہ اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، تمہارا انجام کیا ہے؟ جہنم کی طرف ہے. قل کہہ دیجئے میرے بندوں کو، قل لعبادی الذین آمنوا، میرے ایمان لانے والے بندوں کو کہہ دیجئے جو کہ یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ وہ نماز قائم کریں، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس کو خرچ کریں، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی. کب خرچ کریں؟ کب نمازیں پڑھیں؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، قبل ازیں کہ وہ دن آئے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی اور اس میں کوئی دوستی نہیں چلے گی. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. وانزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے بطور رزق، تمہارے لیے بطور رزق. وسخر لکم الفلک، اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا. لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ یہ کشتیاں سمندر میں اللہ کے حکم سے چلیں. وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا دائبین، کہ وہ تھکتے نہیں ہیں، مسلسل وہ چلتے ہی جا رہے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا. وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز تمہیں عطا کی جو تم نے مانگی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے انعام کو شمار کرنا چاہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنے انعامات کیے ہیں، لا تحصوها، تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت ظلم کرنے والا ہے، کفار اور ناشکرا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی، اے میرے پروردگار، اجعل، بنا دے، هذا البلد، اس شہر کو یعنی مکہ کو، آمینہ، امن والا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ فرما. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ بیت اللہ پر حملہ کرے. اور اگر کسی نے بیت اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے، پرندوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ہے. تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ میرے اس شہر کو کیا کر دے، امن والا بنا دے. ربی، پروردگار، انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ جتنے بھی بت ہیں انہوں نے یا ان کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. فمن تابعانی، پروردگار جو میرے پیچھے چلے، فانہ منی، وہ تو مجھ سے ہے. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، میرے پیچھے نہ چلے، فانک غفور رحیم، تو اللہ تو بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ربنا، پروردگار، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں ٹھہرا دیا ہے جو بے آب و گیاہ ہے، نہ پانی ہے نہ زراعت ہے. کہاں ٹھہرایا ہے؟ عند بیتک المحرم، جہاں تیرا حرمت والا گھر ہے. ربنا، پروردگار اس لیے کہ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں. یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے لیے مسکن، رہائش کا انتظام کیا. وہاں کس چیز کو دیکھا؟ آسائشوں کو دیکھا یا اللہ کے گھر کو دیکھا؟ جہاں بھی رہائش بنائیں پہلے اللہ کا گھر دیکھیں، پہلے اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کے قریب گھر لیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے خود بتا رہے ہیں بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وادی ایسی ہے جہاں پانی ہے نہ کھیتی ہے، کچھ نہیں ہے. کیا ہے؟ تیرا گھر ہے بس. اللہ میں نے تیرے گھر کے پاس اپنی اولاد کو ٹھہرا دیا. کس لیے ٹھہرایا؟ ربنا، پروردگار اس لیے کہ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نمازیں قائم کریں. گھر بھی جب لینا ہے، بنانا ہے، تو پہلے اس چیز کو مد نظر رکھنی ہے کہ گھر جو ہے مسجد کے قریب ہونا چاہیے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں سبزی کی شکل میں نہیں، پھلوں کی شکل میں رزق عطا فرما.
انسان سبزی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھاتا ہے، پھل اپنی لذت پوری کرنے کے لیے کھاتا ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کی دعا کی ہے، یعنی سبزی تو بیچ میں شامل ہی شامل ہے، اناج وغیرہ تو بیچ میں شامل ہی شامل ہے۔ فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ تیرے شکر گزار بنے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آج بھی آپ مکہ میں چلے جائیں، آپ کو بے موسم پھل نظر آئیں گے، اور ہر موسم میں نظر آئیں گے، جس مرضی موسم میں چلے جائیں آپ کو بے موسم پھل نظر آئیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، فرمایا ربنا، پروردگار، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اللہ تو جانتا ہے جن چیزوں کو ہم ظاہر کرتے ہیں اور جن چیزوں کو ہم چھپاتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، پوری زمین پر اور آسمانوں میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے اللہ جو تجھ سے مخفی ہو۔ الحمدللہ الذی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں پہلے اسماعیل عطا کیا، پھر اسحاق عطا کیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرے رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ذکر کی ہے کہ اللہ بڑھاپے میں، جب میری عمر 120 سال، میری بیگم کی عمر 99 سال، اس عمر میں تو نے مجھے اسحاق دیا تھا، اس عمر میں تو نے مجھے اسحاق دیا تھا، تو اللہ تو دعاؤں کو سنتا ہے، میری اگلی دعا بھی سن۔ اگلی دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے نمازیں قائم کرنے والا بنا۔ کون ہیں؟ بیت اللہ کو جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، وہ اپنے بارے میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے نمازی بنا۔ نماز کوئی چھوٹی عبادت نہیں۔ ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، پروردگار مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ ولوالدی، اور میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ وللمؤمنین، اور اہل ایمان کی مغفرت فرما دے۔ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غافل مت سمجھیں ظالموں کے اعمال سے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ تو ان کو مہلت دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن سب کی آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ مہطعین، یہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہوں گے کل قیامت والے دن۔ مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو ایسے اوپر کی طرف اٹھایا ہوا ہوگا۔ لا یرتد الیہم طرفہم، اپنے آپ کو بھی وہ ایسے آنکھیں جھکا کر نہیں دیکھیں گے، ڈر اور خوف اتنا ہوگا۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل کیا ہوں گے؟ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، ہوا میں۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور لوگوں کو ڈرائیے جب ان کے پاس عذاب آئے گا۔ فیقول الذین ظلموا، تو اس وقت عذاب کے آنے پر ظالم لوگ کہیں گے ربنا، پروردگار، اخرنا، ہمیں ذرا موقع دے دے، ہمیں دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دے، الی اجل قریب، تھوڑی سی وقت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ کیوں؟ نجب دعوتک، اب ہم تیری جو دعوت ہے، تیرا جو دین ہے، اس کو قبول کریں گے۔ ونتبع الرسل، اور تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، تم اس سے پہلے دنیا میں یہ نہیں کہتے تھے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہ ما لکم من زوال، کہ تم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم اگرچہ زبان سے نہیں کہتے ہم نے مرنا نہیں ہے، لیکن ہمارے کرتوت ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہی نہیں ہے۔ اور جس دن ہمارے دل میں یہ بات آ گئی نا کہ ہم نے اللہ کے سامنے جا کر حساب دینا ہے، کبھی ہم الٹے کام نہ کریں، کبھی ہم شریعت کے مخالف کام نہ کریں۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا تم ان لوگوں کی رہائشوں میں رہے ہو، ان لوگوں کی بستیوں میں رہے ہو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور پھر تمہیں پتہ بھی چل گیا کہ ہم نے ان کا انجام کیا کیا تھا، ہم نے ان کو کس طرح سے پھٹکار دی تھی۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ہم نے تمہیں سمجھانے کے لیے مثالیں بھی بیان کی تھی، لیکن تم میں سے کوئی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، وہ اپنی چال چلیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ اپنی چال چل رہے ہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چال کو جانتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی جو مکاریاں تھیں وہ ایسی تھی کہ یہ تو چاہتے تھے کہ ہم ان اپنی چال بازیوں کے ذریعے پہاڑوں کو سرکا دیں، وہ یہ چاہتے تھے۔
فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسولوں سے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض، یہ انتقام کس دن لے گا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین کو موجودہ زمین سے بدل دیا جائے گا. یہ جو زمین ہے یہ زمین نہیں ہوگی، وہ کوئی اور زمین ہوگی. والسماوات، اور اسی طرح آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور یہ سارے کے سارے اللہ واحد القہار کے سامنے موجود ہوں گے. وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد، اور اس دن آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. سرابیلہم من قطران، ان کا لباس گندک کا ہوگا. کیوں؟ گندک کو آگ بڑی تیزی سے لگتی ہے، تو ان کو لباس بھی وہ دیا جائے گا کہ جس کو آگ بڑی تیزی سے لگے، یعنی عذاب زیادہ سے زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپے گی، یعنی آگ ان کے چہروں کو جھلسائے گی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، یہ سارا کچھ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو، ہر فرد کو اس کے کیے کا بدلہ دے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑا جلدی حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے بات کو پہنچا دینا ہے، لوگوں کے لیے یہ تبلیغ ہے. اور وَلِيُنذِرُوا بِهِ، یہ جو قرآن ہے لوگوں کے لیے تبلیغ ہے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے. وَلِيَعْلَمُوا، اور اس لیے بھی تاکہ لوگ جان لیں انما ہوا الہ واحد، کہ معبود صرف ایک ہی ہے، الہ صرف ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کا مطالبہ کرنا چاہیے، اسی کے لیے جانور ذبح کرنا چاہیے، اسی کے لیے نظر و نیاز اور منت ماننی چاہیے. اگر یہ سارے کام اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کرتا ہے تو یہ جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں جہنم میں ان چیزوں کا مستحق ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ جان لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں. تو الحمدللہ ہم نے یہ 13واں پارہ اور سورہ ابراہیم کو مکمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی ہدایات اور تعلیمات سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.